السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل مانچین اسٹوری۔ تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ کے لیے مانچین اسٹوری کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں۔ تو یہ کہانی ہمارے ایک ویور نے ہم سے شیئر کی ہے۔ تو ویور ہمارے کہتے ہیں کہ میری رہائش گارڈن کراچی کی ہے اور میں جاب کراچی یونیورسٹی میں کرتا ہوں۔ ایک ہمارا ریسرچ سینٹر ہے، پاکستان ایگریکلچر ریسرچ سینٹر کے نام سے۔ اسٹیٹس ڈپارٹمنٹ کے بیک سائڈ پہ یہ بلڈنگ 70s میں بنی تھی اور ایک باؤنڈری وال ہے اور گیٹ پر چوکیدار کھڑے ہوتے ہیں۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا لیکن بہت سنا ہے۔ میرے دوست نے بتایا تھا کہ اکثر رات کو یہاں کے لان میں گدھے چلتے ہوئے دیکھے تھے اور یہ رات میں ہی ہوتا ہے۔ اور میرا ایک دوست ہے، وہ آرٹسٹ ہے۔ ہمارا ایک لیبارٹری کا نیو ڈپارٹمنٹ بنا تھا تو ان کی اوپننگ سیریمنی تھی، تو اس کے لیے وہ رات کو وہاں پر بینرز وغیرہ بنا رہے تھے۔ تو فرسٹ فلور پہ اس کا روم تھا۔ اس نے چوکیدار سے کہا کہ آپ باہر سے گیٹ کو لاک کر دیں، میں اندر کام کرتا رہوں گا۔ بس اتنا کام کر دینا کہ رات کو 2-2:30 بجے کی ٹائم اگر چائے بناؤ تو مجھے لا کر دے دینا۔ تو میرا دوست کام کر رہا تھا تو رات کے 1:30 بجے کے ٹائم کسی کے رونے کی آواز آئی۔ تو اس کے کمرے سے 10 میٹر کی دوری پر کوریڈور میں ایک لڑکی فرش پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے پھولدار کپڑے پہنے ہوئے تھے اور وہ روئے جا رہی تھی، جبکہ باہر سے تو گیٹ بھی بند تھا۔ اب اتفاق ایسا کہ جس روم میں تھا اس روم میں انٹرکام بھی نہیں تھا۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اندر سے دروازہ لاک کیا اور آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ تو اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ آوازیں آنا بند ہو گئی تھیں۔ تو آدھے گھنٹے کے بعد چوکیدار چائے لے کر آ گیا۔ یہ بات سہیل نے اس چوکیدار سے کہی تو اس چوکیدار نے کہا کہ سر یہ تو ہمارے ساتھ روز ہوتا ہے۔ وہ چوکیدار کہنے لگا کہ ہم تو یہاں گھومتے رہتے ہیں۔ ایک دن مغرب کے بعد میں بلڈنگ کو چیک کر رہا تھا تو مجھے بکری کے بچے کی رونے کی آواز آ رہی تھی۔ تو دیکھا تو چھت پر بکری کا بچہ تھا۔ وہ بچہ ہوگا بھی شاید 2 یا 3 دن کا۔ میں نے اسے اٹھایا اور سوچنے لگا کہ یہاں پہ بکری کا بچہ کیسے آیا۔ خیر میں نے اس بکری کے بچے کو اٹھایا اور نیچے لے کر آنے لگا۔ تو مجھے لگا کہ شاید یہ بھوکا ہے تبھی اتنا شور مچا رہا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ میں اسے کچھ کھلا دوں۔ تو جیسے ہی میں اسے سیڑھیوں تک لے کر آیا تو دیکھتا ہوں کہ اس بکری کے بچے کی ٹانگیں زمین سے لگ رہی ہیں اور اس نے بکری کے بچے کو وہیں پہ پھینکا اور آیت الکرسی پڑھتے ہوئے وہاں سے بھاگا۔ اس کے علاوہ ہمارا ایک بیچ 1992 میں اپوائنٹ ہوا تھا، تو اس بیچ میں 6 لڑکے تھے جو کراچی سے باہر کے تھے اور ان کی اپوائنٹمنٹ یہاں ہوئی تھی اور ان کے پاس رہنے کو جگہ بھی نہیں تھی، تو انہیں ایک کمرہ دے دیا تھا اسی بلڈنگ میں۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ باقاعدہ پتھروں کی بارش ہوتی تھی اور وہ پتھر لگتے نہیں تھے۔ تو رات میں کسی بھی پہر چھت پر چارپائی پہ بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوتے تھے تو پتھر چارپائی کے پایوں کو آ کر ہٹ کرتا تھا اور اتنی زور سے ہٹ کرتا تھا کہ پایا ٹوٹ جاتا تھا، لیکن کوئی بھی پتھر انہیں نہیں لگتا تھا۔ تو یہ واقعہ بالکل سچ ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ لوگ بھی ہم سے اپنی واقعات
یا کہانیاں شیئر کرنا چاہتے ہیں تو میں نیچے ڈسکرپشن باکس میں لنک ڈال دوں گی، آپ لوگ وہاں سے جا کے اپنی کہانی اور واقعات شیئر کر سکتے ہیں، اور کامنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔